حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ جب بھی کریں تو ایسے احساس کریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ اور واقعی اگر قرآن کو غور و فکر سے پڑھا جائے، قرآن پہ غور، ایک ایک ورڈ پہ غور کریں تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جب قرآن کا دور کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے پیارے انداز سے ہمیں اچھائی کی، برائی کی پہچان کروا رہا ہے۔ اللہ ہمارے اخلاقیات کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر اور شر بتانا چاہتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن کے مخاطبین ہم ہیں۔ اللہ ہم سے مخاطب ہے۔ مت سوچیں کہ اللہ نے یہاں مشرکوں کو مخاطب کیا، کافروں کو مخاطب کیا، یہودیوں کو مخاطب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کر کے، ان کو مخاطب کر کے اصل میں ہماری رہنمائی کی ہے، ہمارے لیے ہدایت کے لیے باتیں چھوڑ دی اس کے اندر۔ اصل میں یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے، شفا ہے۔ اس کے الفاظ ہمارے ہونٹوں پر ہونے چاہیے اور اس کی باتیں ہمارے دل پر نقش کر جانی چاہیے، کیونکہ قرآن میں جو باتیں اللہ ہم سے کر رہے ہیں، اللہ اور انسان کے ساتھ ایک یہ تعلق ہے، ایک مضبوطی کا تعلق، ایک ایسا رشتہ جس سے ہم اللہ کو پہچان رہے ہیں، اللہ کو سوچ رہے ہیں، اللہ کے بارے میں فہم لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کے ذریعے بڑی خوبصورت اگزامپل دی کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، نصف میرے لیے اور نصف اس کے لیے ہے۔ میرا بندہ وہ پائے گا جو مانگے گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری شان بیان کی، یہ میرا حصہ ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور اس کے درمیان ہے، جو مانگے گا اس کو دیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کا حصہ ہے، میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے۔ اب آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مختلف آیات میں مختلف مضامین سے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ اپنے خالق اور مالک کو اس طرح شعور کے ساتھ پکاریں اور واقعی ہر آیت پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کریں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ انعامات نوازے گا جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سے انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ زندگی میں روحانی انعامات کیا ہیں؟ ہدایت ہے، رحم ہے، علم ہے، شفا ہے، ذکر ہے، نور ہے، ساتھ ہی دنیاوی معاملات ہیں جس میں عزت، وقار، خوشحالی اور یہ سارے معاملات زندگی جو ہم اپنے ارد گرد موجود دیکھتے ہیں۔ کامیاب ہو جانا کسی بھی چیز میں، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ کی رحمتیں کیا ہیں جو ہم سب کو چاہیے، جس کے لیے ہم اس دنیا میں محنت کر رہے ہیں؟ ہمیشہ کی رحمتیں، ابدی رحمتیں جو نہ ختم ہونے والی، وہ کون سی ہیں؟ مغفرت، جنت، اللہ تعالیٰ کی رضا، جو ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے دوسرے انعامات کا بھی تذکرہ کیا۔ حدیث کی کوئی کتاب لے لیجئے، قرآن پاک لے لیجئے، تمام تذکرے ہر جگہ ملتے ہیں۔ لیکن سب سے بہترین جو بات ہے، سب سے بہترین، اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی فہم دیتے ہیں، دین کی سمجھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر قرآن کا ٹاپک سنا جا رہا ہے، قرآن کی کلاسز اٹینڈ کی جا رہی ہیں، قرآن کی باتیں دل پر اثر کر رہی ہیں، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ ہم سے بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ انشاءاللہ ہم نے قرآن سیکھنے والا بھی بننا ہے، قرآن سکھانے والا بھی بننا ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ آخرت کے روز میں اپنے پڑھنے والوں کا مدعی بن جائے گا، گواہ بن جائے گا۔ کسی شفاعت کرنے والے کا مرتبہ قرآن سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قیامت کے روز، قبر میں، حشر میں قرآن کے ساتھی سے قرآن پڑھنے کے لیے، دیکھیں قرآن پڑھا ہے تو یہ روشنیاں ہیں، یہ وہ چراغ ہیں جو قبر میں ہمارے لیے روشن کر دیے جائیں گے۔ قرآن کے ساتھی سے قرآن پڑھنے کے لیے کہا جائے گا، آخری آیت پڑھنے تک وہ بلندی کی طرف سفر جاری رکھے گا۔ ہر پڑھے ہوئے لفظ کے بدلے 10 نیکیوں کا اجر اللہ رب العزت ہمارے پلڑے میں لکھ دیتے ہیں، جس سے ہماری نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو رہے ہیں۔ اس طرح کے جتنے زیادہ سے زیادہ وعدے، جتنے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ سے محنت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے، اللہ پر اعتماد رکھتے ہوئے ان وعدوں کو وفا کیجیے۔ اسی طرح ہمارا ہر اٹھنے والا قدم جس میں حقیقت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہو اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو منانے کی امید ہو، اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے کا عزم ہو،
تو انشاءاللہ ہماری کوئی نیکی جو ہمارے نزدیک شاید معمولی ہو لیکن اللہ کے نزدیک بالکل معمولی نہیں ہے۔ اللہ ہماری نیکیوں کا قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ صراط مستقیم پر آ جائے، تو اللہ سے ہم مانگتے ہیں ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔